اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو راوی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ثلاث لا تؤخرها، 3 کاموں میں تاخیر مت کرنا۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا بتایا الصلاۃ اذا اتت، نماز کا جب وقت ہو جائے تو فرمایا کہ نماز کے وقت پھر تاخیر مت کرو، بس جیسی وقت داخل ہوا فوراً نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا تو آپ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ آپ کے اوپر نماز پڑھنے کا اتنا غلبہ ہو جاتا کہ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے، نماز اذان ہو گئی تو میں سامنے تھی تو کہا کون؟ کہا میں نے کہا عائشہ۔ کہا عائشہ کون؟ کہا میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا ابو بکر کون؟ کہا میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اذان ہو چکی ہے، نماز کے پڑھنے کا اتنا غلبہ ہے کہ آپ پہچاننے سے انکار کر دیا، فوراً آپ چلے آتے ہیں۔ اور فرماتی ہے کہ جیسی اذان ہو جاتی تو ہم گفتگو کر رہے ہوتے، آپ ایسے اڑ جاتے کہ جیسا کہ اس گفتگو کو وہیں پر چھوڑ دیتے اور فوراً آپ جو ہے وہ نماز کے لیے فوراً تشریف لے جاتے۔ الصلاۃ اذا اتت، فرمائے جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں کبھی تاخیر مت کرنا۔ ہمارے یہاں تو اس سلسلے میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، خاص کر خواتین جو ہے وہ گھروں کے اندر اس معاملے میں بہت سستی کرتی ہے، اور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ بس اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے کہ بھئی نماز پڑھ لیں گے، آہستہ آہستہ وقت ختم ہونے لگتا ہے، پھر اس کے بعد جلدی جلدی وضو کر لیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ نہیں، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے۔ خواتین کو تو چاہیے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ خواتین جیسے ظہر کی نماز کا وقت اگر 1:45 بجے داخل ہو رہا ہے تو فوراً 1:45 بجے اپنی نماز پوری پڑھ لیں، اس لیے کہ خواتین کے گھر کے کام ہوتے ہیں، وہ تو فوراً اپنی نماز پڑھ لیں۔ اور مردوں کو چاہیے اس سلسلے میں سستی نہ کریں۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان اعلان ہے۔ اذان کا مطلب یہ ہے کہ بس اب سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد آ جاؤ۔ اسی لیے جمعے والے دن پہلی اذان ہم تاخیر سے دیتے ہیں، ورنہ پہلی اذان بیان سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن تاخیر سے اس لیے دیتے ہیں کہ عوام گناہ کے اندر نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کسی بھی قسم کی تجارت کرنا، کسی بھی قسم کی بات چیت فالتو کرنا، یہ علماء نے اس کو جائز نہیں کہا۔ کہ اذان ہو گئی فوراً اللہ کا حکم ہے کہ اب جو ہے وہ فوراً فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب فوراً دوڑ لگاؤ اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور یہ تجارت، خرید و فروخت، یہ کاروبار، یہ دنیا، یہ دنیاوی باتیں چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد آنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ہوتے تھے اور واپس جانے والوں میں سب سے آخر میں ہوتے تھے۔ یعنی نماز اذان ہوتی تو کیا ہم حضرت امام سے بڑے مصروف ہیں یا ان سے زیادہ ہمارے مشاغل ہیں؟ ان حضرات کو پتہ تھا کہ اذان کی کیا قدر و قیمت ہے اور نماز کون سے وقت میں پڑھنی چاہیے، ان چیزوں کا ان حضرات کو پتہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا کہ 3 کاموں میں تاخیر نہ کرو۔ پہلا کام الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے اب کوئی تاخیر مت کرو۔